میں گزارش کروں گا جناب فرحان رضا صاحب سے چند جملے. جناب فرحان رضا صاحب سے. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں درخواست کروں گا اپنے نوجوانوں سے کہ وہ تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں، کیونکہ جتنی بڑی شخصیت ہے اور جتنا بڑا خراج تحسین آپ کو پیش کرنا ہے، اس کے لیے اس ماحول کو گرم ہونے کی ضرورت ہے. بھرپور تالیاں بجائیں اور آگے تشریف لے آئیں جی پلیز. شکریہ. آ جائیے آ جائیے. سر بات یہ ہے کہ وہ ہمیں با کمال کہتے ہیں، وہ ہمیں با کمال کہتے ہیں، اس کو قحط الرجال کہتے ہیں. تو در حقیقت ایک ایسی شخصیت کہ جو بیک وقت شاعر بھی ہو، ادیب بھی ہو، محقق بھی ہو، نقاد بھی ہو، استاد بھی ہو، اور آپ جس جہت کو دیکھیں وہ اتنی بڑی ہے کہ ایک ایک نشست اس جہت پر ہو سکتی ہے. اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے. سر کی ایک اور جو شخصیت ہے وہ عروض کے حوالے سے، یعنی میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں کوئی اور ایسی شخصیت ہوگی جو علم عروض پہ اتنی گرفت رکھتی ہوگی. ہاں، رومی کہہ گئے ہیں کہ شعر می گویم باز آب حیات من نہ دانم فاعلاتن فاعلات. پر یہ پرخار وادی جو ہے وہ سر نے جس طریقے سے طے کی ہے اور سر کی ہے، اور ماشاءاللہ بحیثیت استاد کتنے ان کے طالب علم ماشاءاللہ، دو تو ایسے ہونہار طالب علم جو بتاتے خود ماشاءاللہ اب ادارے بن جائیں گے انشاءاللہ مستقبل میں، اور ابھی بھی ہیں الحمدللہ ہمارے لیے. ایک اور بہت اہم بات یہ کہ شاعر کبھی بھی اپنے اندر کے شاعر کو مار نہیں سکتا. یہ تمام جہتیں اپنی جگہ. جو فطری شاعر ہے وہ شاعر ہے. تو حضرت انیس کا ذکر تو ہو گیا، مرزا دبیر کا ذکر میں یہاں کروں کہ سرما ہے نجف کا یہ سخن گرد نہیں ہے. سرما ہے نجف کا یہ سخن گرد نہیں ہے، آمد کے مضامین میں آورد نہیں ہے. میں شکر گزار ہوں. تو سر کا کلام ابھی میرے بھائی ارتضیٰ عباس نقوی صاحب نے پیش کیا، اور وہ اس بات کی گواہی ہے کیسی کیسی ردیفیں سر نے استعمال کی ہیں اور کیسے کیسے موضوعات. یہ بہت بڑی بات ہے. سپاس انٹرنیشنل کو بہت زیادہ سراہا جانا چاہیے. وجہ یہ ہے کہ اس عہد میں جبکہ شعراء ہر شخص شاعری کو آسان سمجھ کے اور شہرت کی طرف بھاگ رہا ہے، ایک ایسے موقع پر ایک نئی کرن میں کہوں گا جو یہاں ماشاءاللہ ڈاکٹر ندیم نقوی، ٹیسر صاحب اور تمام دوستوں نے، نوجوانوں نے مل کے خاص طور پہ ادبیات کے لیے جو کام کر رہے ہیں. دیکھیں رسائی ادب تو ہے، مجالس بھی ہیں، تحت اللفظ مرثیہ خوانی بھی ہے، مرثیے بھی ہیں، سلام بھی ہیں، نوحہ بھی ہے. لیکن ابھی جیسے کہ گفتگو ہو رہی تھی کہ کتنے ہمارے حلقہ احباب میں ایسے لوگ ہیں جو افسانہ نگار ہیں. کم از کم میرے حلقہ احباب میں تو ایک دو سے زیادہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، ناول نگار، افسانہ نگار، اس طرح کی جو مختلف جہتیں شعر و ادب کی، وہ ابھی ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ بہت بڑا کام ہے. میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں سپاس انٹرنیشنل کو کہ وہ اس کام کو جاری رکھ رہے ہیں. اور بہت بہت شکریہ مجھے یہ کجمج بیانیہ دو تین باتیں آپ سے کرنے کی. اور سر بہت بہت شکریہ اور کہ اتنا عمدہ آپ نے جو ہے وہ کام کیا. 33 برس پہلے کا نام اب منصہ شہود پہ آ رہا ہے. کمال. بہرحال یہ بھی ایک بہت بڑا جبر ہے کہ انسان اپنی دوسری ترجیحات کو اتنا آگے کر دیتا ہے کہ پیچھے کا شاعر پیچھے ہو جاتا ہے، لیکن شاعر ہمیشہ آگے رہتا ہے. بہت شکریہ. فرحان رضا کے بعد میں گزارش کروں گا جناب شاعر حسین شاعر سے چند کلمات پیش کریں گے. جناب شاعر حسین شاعر، اس کے بعد پروفیسر شاداب احسانی صاحب جلوہ افروز ہوں گے. السلام علیکم. بہت شکر گزار ہوں ڈاکٹر ندیم نقوی کا کہ یہ موقع دیا. شاداب بھائی سے تعلق جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہیں ان سب سے پرانا ہے میرا. 70s سے ہم لوگ ساتھ ہیں، اور اس زمانے میں منور عباس کے ہاں ترئی محفلوں میں تو میں اس ٹائم ان کے ساتھ ہی ہوتا تھا، اور بہت پرانا تعلق ہے. مگر ظاہری بات ہے کہ میں کسی تیاری سے تو آیا نہیں. تراب اور اس کا انہوں نے تکلم نے بہت اچھی بات کی، علامہ صاحب نے بہت اچھا ذکر کیا. تو اس حوالے سے ایک ترکیب ان کی بتائی ہوئی وہ میں نے سلام میں استعمال کی تھی، اور اب وہ سلام پورا ہوا ہے کہ
یہ شرف تھا ہی نہیں کرب و بلا سے پہلے، یہ شرف تھا ہی نہیں کرب و بلا سے پہلے، صرف مٹی تھی زمیں خاک شفا سے پہلے۔ صرف مٹی تھی زمیں خاک شفا سے پہلے۔ تکلم ترکیب دیکھو کہ بد نگاہی کے تصرف میں شریعت کا وقار، بد نگاہی کے تصرف میں شریعت کا وقار، پردہ باقی نہ تھا زینب کی ردا سے پہلے۔ وہ سجدہ ساجد و مسجود یقینی تھا مگر، رشتہ ساجد و مسجود یقینی تھا مگر، سجدہ سجدہ ہی نہ تھا کرب و بلا سے پہلے۔ بہت شکریہ۔ اور آج بندگان خدا کا یہ حال ہے۔ شاداب احسانی صاحب فرماتے ہیں کہ اور آج بندگان خدا کا یہ حال ہے، گویائی مل گئی تو سماعت نہیں رہی۔ آپ حضرات کے سامنے ارتضیٰ جون پوری صاحب سے گزارش کروں گا آگے تشریف لے آئیے، اور اس کے ساتھ میں گزارش کروں گا پروفیسر ڈاکٹر شاداب احسانی صاحب آپ کے سامنے۔ پروفیسر شاداب، بہت شکر گزار، اور یہ شکر گزاری خصوصی طور پر حیدر عباس کے حصے میں آ رہی ہے۔ حیدر عباس کو پتہ ہے کہ اگر وہ مجھ سے کوئی بات کرے گا تو میں انکار نہیں کر سکتا۔ کچھ میری کمزوریاں ہیں، ان کمزوریوں میں یہ 3-4 لوگ اور بھی آتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جتنی بھی میرے بارے میں بات کہی گئی ہے اس میں غلو زیادہ ہے۔ سمجھ گئے؟ ورنہ تو معاملہ یہ ہے کہ وہ جو میں اکثر کہتا ہوں کہ ہوا یہ کہ میں یہ سمجھا کہ علم حاصل کرنا ہو تو چین بھی جانا پڑے تو جائیے۔ میں نے کہا بھائی، میں نے سوچا کہ رسول نے یہ فرمایا ہے کہ جتنی مشقت اٹھا سکتے ہو چاہے چین میں شروع میں یہ سمجھا، لیکن جب مجھے پتہ چلا کہ کنفیوشس سے اچھی تعریف تو کسی نے کی ہی نہیں ہے علم کی، تو پتہ چلا کہ وہ رسول کی کہی ہوئی بات جو ہے 2 آتشاہ ہو گئی۔ کنفیوشس کہتا ہے کہ جاننے کا جاننا اور نہ جاننے کا جاننا علم کہلاتا ہے۔ کنفیوشس کہتا ہے کہ جاننے کا جاننا اور نہ جاننے کا جاننا علم کہلاتا ہے۔ یہ بات سقراط نے کسی اور انداز سے کہی کہ لوگ اتنا بھی نہیں جانتے کہ نہیں جانتے، میں بس اتنا جانتا ہوں کہ کچھ نہیں جانتا۔ اس نے کہا کہ کائنات لامحدود ہے اور عقل محدود ہے۔ اس تمام بات کو ہمارے میر صاحب نے کیا کہا؟ ہمارے جو میر تقی میر ہیں انہوں نے کہا یہی جانا کہ کچھ نہ جانا ہائے، یہی جانا کہ کچھ نہ جانا ہائے، سو بھی ایک عمر میں ہوا معلوم۔ سو بھی تو کہنے لگے صاحب ایک تو یہ کہ مشقت اٹھائیے، دوسرے یہ کہ اگر آپ کے پاس صبر نہیں ہے، تحمل نہیں ہے تو علم آپ کی طرف نہیں آئے گا۔ علم کے ساتھ تحمل ضروری ہے، صبر ضروری ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ میں اور آپ جس عہد تک آ گئے ہیں اس عہد میں
تعلیم یافتہ لوگ کم ہوتے جاتے ہیں، ڈگری یافتہ لوگ بڑھتے جا رہے ہیں۔ اور جب ڈگری یافتہ لوگ بڑھتے جا رہے ہیں تو پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنی پہچان اور تشخص بھی کھوتے جا رہے ہیں۔ امریکہ جب آزاد ہوا تھا تو یہ قصہ جو ہے 1770 کا ہے۔ اس کے جو فرنٹ لائن کے دانشور تھے، جس میں جان ٹرمبل، فلپ فرینیو اور آپ کا جوئل بارلو، انہوں نے جو نظمیں لکھی تھیں، کہا تھا کہ ہم برطانوی نیریٹو کو یکسر رد کرتے ہیں، اب ہمارے ہاں ملٹن پیدا ہوگا، ہمارے ہاں شیکسپیئر پیدا ہوگا۔ آقاؤں کی زبان بھی انگریزی تھی، غلاموں کی زبان بھی انگریزی تھی۔ جب آزادی ملی تو امریکن نیریٹو پر کام شروع ہو گیا۔ صرف ایمرسن نے 18,000 ورڈز پر پلوٹو کی جو آپ کا آئیڈیلزم ہے، اس پر 18,000 ورڈز لکھ کر اس پلوٹو کی تھیوری آئیڈیلزم کو امریکن سوسائٹی سے جوڑ دیا۔ یعنی وہاں اتنے بڑے بڑے لوگ پیدا ہونا شروع ہو گئے، تو پھر ہوا یہ کہ امریکن نیریٹو کی وجہ سے امریکہ سپر پاور ہو گیا۔ امریکن انگلش بھی ہوتی ہے اب، یہ انہونی ہو گئی نا، امریکن انگلش بھی ہوتی ہے اب۔ پھر یہی نہیں ہوا کہ ہم ملٹی ریلیجیس اور ملٹی کلچرل سوسائٹیز کے حوالے سے جن باتوں میں پڑے ہوئے ہیں، واشنگٹن ڈی سی سے الاسکا کا فاصلہ 12 سے 14 گھنٹے کی فلائٹ پر ہے، اور اتنا کلچرل ڈیفرنس ہے کہ دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، الاسکا والا اور نیو یارک والا، لیکن پھر بھی نہیں ٹوٹ رہے۔ ایک سرے سے دوسرے سرے تک امریکن نیریٹو ہے، اس لیے نہیں ٹوٹ رہے۔ آپ 4 گھنٹے کی مسافت پر تھے ڈھاکہ، دونوں طرف پاکستانی نیریٹو نہیں تھا، جس وجہ سے آپ ٹوٹ گئے، اور آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اردو کی وجہ سے ٹوٹیں۔ کہنے لگے وہ جو ڈھاکہ کے اندر جو قائد اعظم نے کہا کہ صاحب یہ اردو جو ہے سرکاری زبانوں کی، اس وجہ سے ٹوٹ گیا۔ بے وقوف ہو، جب 1906 میں سلیم اللہ خان کا اجلاس ہوا تھا پہلا مسلم لیگ کا، تو وہ اجلاس بھی اردو میں ہی ہوا تھا۔ جی یہ کیوں بھول جاتے ہو؟ سمجھ گئے؟ تو مقصد یہ ہے کہ اختصار سے میں یہ بات کرتے ہوئے آگے بڑھوں۔ اب 94% GDP کا اور ہم مقروض ہیں، کب کالونی بن جائیں کچھ پتہ نہیں ہے اب ہمیں، سمجھ گئے؟ یہ ساری باتیں ہم پہلے بھی کر رہے تھے، اور ہم ایسٹ انڈیا کمپنی بکسر کی لڑائی کے بعد سرنڈر ہو گئے تھے ہم۔ 1765 کا اگر ہم پورا منظرنامہ دیکھیں گے تو آپ اس سے بھی برے صورتحال میں ہیں اس وقت۔ بہرحال یہ تو میں نے آپ کو ایک وہ دکھائی جھلک۔ دنیا میں حکمرانی ہمیشہ علم کی رہی ہے، صحیح ہے، اور علم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ اب معلوم ہوا، کہنے لگے کہ جو عقیدہ رکھنے والا ایک شخص ہے، اس نے کہا کہ بھیا تعلیم جو لفظ ہے نا، اس میں تے اور میم جو ہے وہ ہٹا دیجئے، بس کیا رہے گا؟ علی رہ جائے گا، علم کا دروازہ۔ اگر عقیدے کی بات بھی کرو گے تو علم کی بات کرنی پڑے گی۔ ہاں یہ بھی بتا دوں میں آپ کو، سمجھ گیا؟ اگر عقیدے کی بات بھی کرو گے، اچھا علم کیا ہے؟ علم آپ کو اور ہم کو ڈائریکشن دیتا ہے۔ ڈائریکشن کے بعد ہم ویکٹر کوانٹٹی ہو جاتے ہیں، ورنہ اسکیلر رہتے ہیں۔ اس پوری لائف میں اور کچھ بھی نہیں دھرا ہوا
کہ اگر آپ کسی شخص کو سمت حاصل ہو گئی، ڈیسٹینیشن نہیں ہے اس لائف میں، صرف ڈائریکشن ہے، اور اس ڈائریکشن پر آپ کے جو معاملات ہیں خوشی اور غمی اس پر کھڑے ہوئے ہیں. اور اب جب علم پیچھے چلا جاتا ہے تو پھر کیا رہتا ہے؟ بیٹھا ہوا آدمی جو ہے نیپا کی بس میں ہے اور کہہ رہا ہے کینٹ جا رہا ہوں میں. سمجھ میں آ گئی بات آپ کے؟ تو اب اس خط میں مبتلا ہیں. تو بہرحال اللہ میاں ہم سب کو توفیق دے اور بہتری کا معاملہ کرے، اور میری تعریف میں ان لوگوں کو غلو سے باز رکھے. غزل سنا دوں؟ غزلیں تو بہت ٹائم لگا، یعنی ایک کہنے لگے اب غزل میں سناؤں، بالکل تازہ ہی ہے، اس کے بعد میں نے نہیں کہا شاید. ہر حقیقت کا خواب ہوتا ہے، ہر حقیقت کا خواب ہوتا ہے، غنچہ کھل کر گلاب ہوتا ہے. ہر حقیقت کا خواب ہوتا ہے، غنچہ کھل کر گلاب ہوتا ہے. غنچہ کھل کر گلاب ہوتا ہے مجھے کیا ہے میسر مجھے چراغ مگر، ہے میسر مجھے چراغ مگر آفتاب آفتاب ہوتا ہے میسر مجھے چراغ مگر آفتاب آفتاب ہوتا ہے. آفتاب خاصی تبدیلی آ چکی ہے مگر، خاصی تبدیلی آ چکی ہے مگر انقلاب انقلاب ہوتا ہے. خاصی تبدیلی آ چکی ہے مگر، خاصی تبدیلی آ چکی ہے مگر انقلاب انقلاب ہوتا ہے. دیکھ کر بھی نہ دیکھنا اس کا، دیکھ کر بھی نہ دیکھنا اس کا اجتناب اجتناب ہوتا ہے. دیکھ کر بھی نہ دیکھنا اس کا اجتناب. ہجر میں نیند کیوں نہیں آتی، اضطراب اضطراب ہوتا ہے. ہجر میں نیند کیوں نہیں آتی، اضطراب اضطراب ہوتا ہے، اضطراب اضطراب ہوتا ہے. وہ جسے چاہے منتخب کر لے، انتخاب انتخاب ہوتا ہے. وہ جسے چاہے منتخب کر لے انتخاب. دل تیرے نام کر دیا شاداب، انتصاب انتصاب ہوتا ہے. دل تیرے نام کر دیا شاداب، انتصاب یہ بالکل آخری غزل تھی میری. اچھا میں آپ کو یہ بتا دوں، واضح کر دوں، جب یہ 87 میں کتاب چھپی تو اس سے پہلے میں 79 سے اور 83 تک میں سلیم احمد کے ہاں منگل والے روز جاتا تھا. ان کی خواہش یہ تھی کہ میری کتاب چھپ جائے، تو انہوں نے مجھ سے 83 کے شروع میں وہ لے لیا تھا مسودہ، اور ان کا انتقال ہو گیا 1 ستمبر کو. پھر میں نے وزیر آغا اور قاسمی صاحب کو جھنجھوڑا کہ بھائی اگر شاعری تقاضا کر رہی ہے تو لکھ دو، ورنہ نہیں لکھ دو، اور یہ نام رکھنا ہے تو رکھو. وزیر آغا نے 2 نام رکھے، ایک پس گرداب اور ایک غبار گریہ. یہ اسی زمانے کے غزلیں ہیں یہ سب. تو میں نے کہا ایک کر دے نام، تو انہوں نے پس گرداب کر دیا. اچھا لوگ کہتے رہے
کہ صاحب پس گرداب کوئی چیز نہیں ہوتی، تہ گرداب ہوتا ہے سمجھ گیا؟ موجوں کا تلاطم تھا کہ دنیائے ابد کے نقشے پس گرداب زیادہ نظر آئے. اچھا اب یہ جو ہے تہ گرداب والا معاملہ نہیں ہے، پس گرداب کا معاملہ. ہاں یہ سمجھ لیجیے. تو شاعر جو ہے وہ کوائن کر لیتا ہے لفظیات کو، تو یہ پس گرداب جو ہے اس طرح کا ایک کوائن ہوا معاملہ ہوا جس کو اپریشیٹ کیا وزیر آغا نے. اور پھر یہ کہ جب انہوں نے 2 نام دے دیے تھے، وزیر آغا گزر گئے تھے اور مرحلہ یہ آ گیا تھا کہ یہ ذکیہ جو تھیں بازی نہیں آ رہی تھیں. میری شکایت میری بیگم سے کر دیا. بیگم سے تو اب اس عمر میں ہر کوئی ڈرتا ہے. تو پتہ چلا تو کہنے لگے کہ یہ تو سر بازی نہیں آ رہے اور یہ تو یہ کر رہے ہیں. تو کہنے لگے اچھا میں دیکھتی ہوں. تو ان کے ساتھ ان کا تعاون بھی ہو گیا، یہ ہو گیا معاملہ. تو اب میں آپ کو ایک غزل اور سنائی دیتا ہوں. سمجھ گئے؟ میں نے کہا یہ تصحیح کر دوں. تو ہر کلی رقص میں ہے چادر بادہ اڑھے، ہر کلی رقص میں ہے چادر بادہ اوڑھے، چادر بادہ اوڑھے. ہر کلی رقص میں ہے چادر بادہ اوڑھے، ورق گل کی طرح چہرہ سادہ اوڑھے. ورق گل کی طرح چہرہ سادہ اوڑھے. ایک مانوس سیاہٹ ہوئی محسوس مجھے، ایک مانوس سیاہٹ بام و در سو گئے وحشت کا لبادہ اوڑھے. بام و در سو گئے وحشت کا لبادہ اوڑھے. آدمی ہے تو ہے یہ بے سر و سامانی بھی، آدمی ہے تو ہے یہ بے سر و سامانی بھی. بستر خواب بچھائے کہ یہ زیادہ اوڑھے. آدمی ہے تو ہے یہ بے سر و سامانی بھی، بستر خواب بچھائے کہ یہ زیادہ اوڑھے. جن دنوں خواب نظر آئے بہت نیند آئی، جن دنوں خواب نظر آئے بہت نیند آئی. جن دنوں خواب نظر آئے بہت نیند آئی، ان دنوں اطلس و کم خواب زیادہ اوڑھے. جن دنوں خواب نظر آئے بہت نیند آئی، ان دنوں اطلس و کم خواب زیادہ اوڑھے. اور معلوم نہیں کتنا سفر کرنا ہے، اور معلوم نہیں کتنا سفر کرنا ہے. ایسی یخ بستہ ہواؤں میں ارادہ اڑھے، اور معلوم نہیں کتنا سفر کرنا ہے. ایسی یک بستہ ہواؤں میں ارادہ اڑھے، ارادہ اڑھے. یہ بھول گیا ابھی اس میں اور 2-4 شعر سناتا ہوں. میں اپنا محاسبہ کروں گا، میں اپنا محاسبہ کروں گا، ہر حال میں خوش رہا کروں گا. میں اپنا محاسبہ کروں گا، ہر حال میں خوش رہا کروں گا. وہ ظلم کرے گا مجھ پہ کتنا، وہ ظلم کرے گا مجھ پہ کتنا، اس بار میں سامنا کروں گا. وہ ظلم کرے گا مجھ پہ کتنا، اس بار میں. نہیں وہ صحیح ہے، وہ جائز بہر ہے. وہ میں تجھ سے شکست مان لوں گا، دنیا کا مقابلہ کروں گا. میں تجھ سے شکست مان لوں گا،
دنیا کا مقابلہ کروں گا، اس بلب کی روشنی تو کم ہے، اس بلب کی روشنی تو کم ہے، خود سے ہی جلا بجھا کروں گا، اس بلب کی روشنی تو کم ہے، خود سے ہی جلا بجھا کروں گا، تعریف کروں گا حسن کی میں، تعریف کروں گا حسن کی میں، تعریف کروں گا حسن کی میں، حقدار کا حق ادا کروں گا، تعریف کروں گا حسن کی میں، حقدار کا حق ادا کروں گا، حقدار کا کب اس کی نظر پڑے گی مجھ پر، کب اس کی نظر پڑے گی مجھ پر، کب ایسی کوئی خطا کروں گا، کب اس کی نظر پڑے گی مجھ پر، کب ایسی کوئی خطا کروں گا، کب ایسی کوئی خطا کروں گا، ان لوگوں کے درمیان شاداب، بولوں گا نہیں سنا کروں گا، ان لوگوں کے درمیان شاداب، بولوں گا نہیں سنا کروں گا، اب دو چاند کی روشنی میں جب ابھرا فلک ذرا ذرا، چاند کی روشنی میں جب ابھرا فلک، ہونے لگی نہ جانے کیوں دل میں کسک ذرا، ہونے لگی نہ جانے کیوں دل میں کسک، کہنے کو پاس کیا رہا سننے کو کان ہی کہاں، کہنے کو پاس کیا رہا سننے کو کان ہی کہاں، پھر بھی دکھائی دے اگر اس کی جھلک، کہنے کو پاس کیا رہا سننے کو کان ہی کہاں، پھر بھی دکھائی دے اگر اس کی جھلک، اس کی جھلک، اس نے کیا کلام تو نقرئی گھنٹیاں بجیں، اس نے کیا کلام تو نقرئی گھنٹیاں بجیں، اور کمال یہ ہوا بکھری دھنک، ذرا ذرا، اور کمال یہ ہوا بکھری دھنک، کھل کے ذرا معاملات قاصد خوشنوا بتا، کھل کے ذرا معاملات قاصد خوشنوا بتا، مجھ کو یقین تو ہے مگر باقی ہے شک، باقی ہے شک، ذرا ذرا، تازہ ہوا کے شوق میں پیلے شجر کے بیچ ہم، تازہ ہوا کے شوق میں پیلے شجر کے بیچ ہم، خود کو گزارتے رہے دیر تلک، خود کو گزارتے رہے دیر تلک، جیسے مکان فکر کی کوئی گرا رہا ہو چھت، جیسے مکان فکر کی کوئی گرا رہا ہو چھت، ہوتی ہے روز و شب یہاں ایسی دھمک، جیسے مکان فکر کی کوئی گرا رہا ہو چھت، ہوتی ہے روز و شب یہاں۔ اب ایک غیر مروج بہر میں سنا کے بس چھٹی کروں، بس یہ بس وہ بھی غیر مروج بہر ہے، اور کہیں وہ نہیں لگے گا آپ کو کہ یہ کوئی غیر مروج بہر ہے، اس کے لیے نہیں کہی۔ زندگی ہم ایسے بسر کر رہے ہیں، یہ جو ہے بحر خفیف سالم ہے۔ اب یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ صاحب کیا کہتے ہیں آپ کو، غالب کا کون سا شعر ہے، کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی، یہ اس بحر کا زحاف ہے جس میں ہم یہ غالب کی اور ان کی یہ غزلیں ہم سنتے ہیں۔ یہ سالم بحر ہے، بحر خفیف، جس میں میں آپ کو سنا رہا ہوں۔
زندگی ہم ایسے بسر کر رہے ہیں، تھک چکے ہیں لیکن سفر کر رہے ہیں. زندگی ہم ایسے بسر کر رہے ہیں، تھک چکے ہیں لیکن سفر کر رہے ہیں. ایک یہی کیا کم ہے کہ تیرے طرفدار، ایک یہی کہ تیرے طرفدار اس خرابے میں بھی گزر کر رہے ہیں. ایک یہی کیا کم ہے کہ تیرے طرفدار اس خرابے میں بھی گزر کر رہے ہیں. نیند تو کب کی لے گئیں اس کی آنکھیں، نیند تو کب کی لے گئیں اس کی آنکھیں. مرغ بیلانے سحر کر رہے ہیں، مرغ بیلانے سحر کر رہے ہیں. کیسے ہم سورج کے تعاقب میں نکلیں جبکہ سایہ ہم پر شجر کر رہے ہیں. کیسے ہم سورج کے تعاقب میں نکلیں جبکہ سایہ ہم پر شجر کر رہے ہیں. جاگتی آنکھوں میں نہاں شب کے سائے، جاگتی آنکھوں میں نہاں شب کے سائے بے خیالی کو دربدر کر رہے ہیں، بے خیالی کو دربدر کر رہے ہیں. بے خیالی دشت امکان ہے اور پرندوں کے بچے، دشت امکان ہے اور پرندوں کے بچے اڑنے کی ضد بے بالوں پر کر رہے ہیں. دشت امکان ہے اور پرندوں کے بچے اڑنے کی ضد بے بالوں پر کر رہے ہیں، بے بالوں پر کر رہے ہیں. اور ہجر سے اب تنہا نہیں لڑ سکیں گے، ہجر سے اب تنہا نہیں لڑ سکیں گے. آئینے کو ہم باخبر کر رہے ہیں، ہجر سے اب تنہا نہیں لڑ سکیں گے. بہت شکر گزار آپ تمام. اچھا یہ جو تھا آخری 5 شعر اور سنا دیتا ہوں. وہ نہیں وہ اتفاق یاد آ گیا، سلام بھی سناؤں گا. کہنے لگے میں کیا تھا بنوں گا ہوا کے مقابل نوا میں بنوں گا، ہوا کے مقابل نوا میں بنوں گا. جلوں گا بجھوں گا دیا میں بنوں گا، ہوا کے مقابل نوا میں بنوں گا. جلوں گا بجھوں گا دیا میں بنوں گا. تو اب تو نہیں ہے میں تو ہو گیا ہوں، تو اب تو نہیں ہے میں تو ہو گیا ہوں. تیرے لب ہلیں گے دعا میں بنوں گا. تو اب تو نہیں ہے میں تو ہو گیا ہوں، تیرے لب ہلیں گے دعا میں بنوں گا. تمہاری طبیعت کو میں جانتا ہوں، تمہاری طبیعت کو میں جانتا ہوں. مرض تم بنو گے دوا میں بنوں گا. تمہاری طبیعت کو میں جانتا ہوں، مرض تم بنو گے دوا میں بنوں گا. تیرا حسن چمکا میری ایک نظر سے، تیرا حسن چمکا میری ایک نظر سے. مجھے کیا خبر تھی ضیا میں بنوں گا، مجھے کیا خبر تھی ضیا میں بنوں گا. یہ باد سموم اب نہیں چل سکے گی، یہ باد سموم اب نہیں چل سکے گی. یہ غنچہ کھلے گا صبا میں بنوں گا. بہت اور یاد آ جائیں گے تھوڑے بس. بہت شکر گزار، بہت شکر گزار. پھر انشاءاللہ رہا تو پھر ہوگی بات آپ سے، ٹھیک ہے. خاصی تبدیلی آ چکی ہے مگر انقلاب انقلاب ہوتا ہے، انقلاب انقلاب ہوتا ہے. آپ حضرات سماعت کر رہے تھے پروفیسر ڈاکٹر شاداب احسانی، جامعہ کراچی
کے سابق صدر شعبہ اردو کے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی نشست کا اختتام کریں، میں اپنے سپاس انٹرنیشنل کے چیئرمین سے گزارش کروں گا کہ سپاس کا سہمائی رسالہ وہ پروفیسر ڈاکٹر شاداب احسانی صاحب کو پیش کریں۔ ڈاکٹر صاحب آج کے تقریب کے اختتام سے پہلے ایک دفعہ پھر سخن پرور ادبی سلسلے کے چیئرمین ڈاکٹر ندیم نقوی سے گزارش کروں گا اظہار تشکر کے لیے۔ ڈاکٹر ندیم نقوی۔ نہایت بردباری، حلم اور بردباری سے آپ نے یہ پروگرام جو سپاس کی اس میں رہا نہیں ہے۔ یہ جس دن ہم نے اس تنظیم کی بنیاد رکھی تھی، پہلا اس کا پوائنٹ یہی تھا کہ ہم جو وقت دیں گے اس وقت جو ہے اس پروگرام کا آغاز کر دیں گے، چاہے سامعین میں 5 لوگ موجود ہوں یا 50 لوگ موجود ہوں۔ لیکن آج کیونکہ اس آڈیٹوریم کا دوبارہ سے افتتاح ہوا ہے، اس حوالے سے تو کچھ انتظامات میں پرابلم آ گیا اور لائٹ جانے کی وجہ سے ہمارا پینافلیکس بھی لیٹ ہو گیا، تو اس کی پہلے تو میں معذرت کرتا ہوں، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ کے اس حلم اور بردباری کو دیکھتے ہوئے یہاں دعوت حلیم کا بھی انتظام ہے، تو وہ انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ بڑے ہال میں تشریف لے چلیں۔ اور میں نہایت ممنون و متشکر ہوں حیدر عباس رضوی، حیدر عباس کے تعاون سے جو قبلہ جو ہے وہ تشریف لائے یہاں، شاداب احسانی صاحب اور جتنے مہمان آئے، تو حلیم تو وہ جتنے بھی فرحان رضا، ملک صاحب، ہمارے ارتضیٰ جونپوری صاحب، میر تکلم صاحب، شاعر حسین بھائی میرے بڑے مہترم سارے، قیصر عباس نے جتنی خوبصورتی سے اس پروگرام کو کنڈکٹ کیا ہے، مستقبل میں انشاءاللہ ایک بہترین ناظم کی حیثیت سے یہ ہمیں نظر آئیں گے، اور قبیلہ نظامت میں بھی انشاءاللہ ان کی، اگر ہمارے عباس بھائی اور ہمارے قبیلہ کے نجمی بھائی اور ہمارے قبیلے کے جو ہیں وہ بہت ہی غیر حاضر رہنے والے رکن ملک صاحب ہمیشہ، اور زہاد ہمارے بیٹھے ہیں، تو ایک قبیلہ نظامت بھی ہم نے بنایا جو شہر بھر کے ناظمین نے انہیں اکٹھا کیا ہے، اور ان کی تو کوئی اصلاح کر نہیں سکتا، ہر آدمی کو یہ کہا ہے اپنی اصلاح خود کرے اور تکلم بھی ہمارے ہاں قبیلے کے تو بہت ہے، میں بس وہ ہے اس لیے تو نہایت ممنون و متشکر، اور اس طرح کی محافل اور اس طرح کے مذاکرے، سیمینار اور کتابوں کی تقریبیں پذیرائی اور اسی طرح جاری رہے گی، اور آپ سب کے تعاون کی ضرورت ہے۔ خصوصاً میر تکلم صاحب کا اس حوالے سے بھی شکریہ ادا کروں گا کہ نیچے لائبریری کا ایک بہت بڑا ہال ہے، اور جتنی گرمی اس دوران پڑی ہے تو وہاں ہم ایک مذاکرہ کر رہے تھے، یہ بھی موجود تھے، تو گرمی کا احساس ہوا تو میں نے ان سے کہا کہ اگر یہاں کچھ ٹھنڈک کا بندوبست ہو جائے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں اعلان نہیں کیجیے گا، لیکن تیسرے دن انہوں نے کسی غیبی مدد ہوئی ان کی طرف سے کہ دو ٹن کے اے سی انہوں نے وہاں لائبریری میں لگائے ماشاءاللہ سے، تو ان کے لیے ایک طرح کلیپنگ کر دیجیے، مطلب جی بالکل، اور یہاں فرنگ دبیر کا اجرا ہوا، نیچے بہت سارے پروگرام۔ مستقبل میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ فرحان بھائی ہیں، میر تکلم ہیں، شاعر بھائی ہیں، ارتضیٰ بھائی ہمارے کورنگی سے تعلق رکھتے ہیں، تو کورنگی اور پروفیسر نجمی حسن سے میں بہت گزارش کروں گا کہ ہمارے اس کام کو آگے بڑھائیں۔ یہ سب سپاس آپ لوگوں کے لیے، اور نوجوان اس کو لے کے چل رہے ہیں۔ میں تو فارسی کی آپ کے لیے کہوں کہ فارسی کی کلاس کا یہاں آغاز ہو چکا ہے، اور پہلا جو اس کا بیچ ہے وہ تقریباً اپنی آدھی کلاسز کر چکا ہے۔ استاد رضوان صاحب جو ہے وہ فارسی کی کلاسز میں ہماری یعنی کلاس لے رہے ہیں، اور کام بہت شکریہ، بس اس کو سراہیں کام کو، اسے آگے بڑھائیں، یہ کوئی شخصی کام نہیں ہے، اور یہ قومی کام سمجھ کے اسے کریں، کیونکہ وہی قومیں جو ہے آگے بڑھتی ہیں جہاں علم و ادب کی ترویج ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔